میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، سہیل وڑائی نے سید آصف منیر صاحب سے ملاقات کے بعد ان سے منسوب ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کرے گا۔ کیا واقعی پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گا؟ دیکھیں مغل صاحب، یہ صرف بڑا دعویٰ نہیں ہے، یہ بڑی حد تک ناقابل یقین اور حیران کن دعویٰ بھی ہے۔ صحیح، آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ آج دلی سے جو خبر رپورٹ ہوئی ہے، پاکستان میں بڑا چرچا ہے اس خبر کا۔ دلی سے ویسے تو بڑی خبریں آئی ہیں، لیکن جو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی خبر ہے، پھر ایک خطرناک ویڈیو ہے جو وائرل ہے اس وقت، اور میں دیکھ رہا ہوں اس میں بہت سارے لوگ بڑے بھانت بھانت کے تبصرے کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو بڑا ڈیفرنٹلی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جس مقام کی ہے، جس سیاق و سباق میں ہے، جو اس کے پیچھے بورڈ موجود ہے، اس بورڈ پر جو لکھا ہوا ہے، آپ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کہاں کہاں خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہوں گی۔ صحیح۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ پاکستان چائنا اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا بیلنس، ایک ایسا توازن جو ہے وہ قائم کر پائے کہ جس میں پاکستان کو چین سے بھی فائدہ مل رہا ہو اور امریکہ سے بھی فائدہ مل رہا ہو۔ صحیح، لیکن اٹ از کلوز ٹو امپاسبل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ امریکہ پاکستان کو پلیز کرنے کے لیے یا چائنا پاکستان کو پلیز کرنے کے لیے اپنی دشمنی چھوڑ دے گا، یعنی وہ اپنی دشمنی کو پس پشت ڈال دیں گے کیونکہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہو جائے، انلیس کہ پاکستان کچھ ایسا کر دکھائے، ایک ایسا ونڈر، ایک ایسا کرشمہ کر دکھائے جو نون ہیومن ہسٹری میں سفارتی لحاظ سے اچیو نہیں کیا گیا۔ کم از کم گزشتہ چند دہائیوں میں دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہوا۔ صحیح۔ اب سب سے پہلے دیکھ لیں کہ سہیل وڑائی صاحب نے دعویٰ کیا کیا آصف منیر صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کالم لکھا، اور کالم کو انہوں نے ویسے کالم کے طور پر لکھا، لیکن اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو نشست ہے وہ 2 گھنٹے سے زائد کی تھی، اور پھر جو انہوں نے برسلز میں انٹریکشن کیا پاکستانی کمیونٹی سے، اسٹیج پر انہوں نے کیا کہا، پھر ان کے کھردرے سوالات اور اس کے جواب کیا دیے، اور اس پر مبنی انہوں نے کالم لکھا، اور اس میں 2 باتیں بڑی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں۔ ایک وہ معاشی روڈ میپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہے ان کے پاس، اور وہ 5 سے 10 سال کا ہے، اور اس میں پاکستان کی زمین میں قدرت نے جو خزانے چھپائے ہوئے ہیں وہ ایکسپلوریشن جو ہے وہ ہوگی، اور پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے، پاکستان کے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور اس ضمن میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان ماضی میں پاکستان کا یہ تجربہ ہے کہ اس نے ایک توازن قائم رکھا ہے چین اور امریکہ کے درمیان۔ اور میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ جملے کیا ہیں، اور پھر آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا جو خبریں ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہیں، دلی سے آ رہی ہیں، اسٹریٹ آف تائیوان سے آ رہی ہیں، ساؤتھ چائنا سی سے آ رہی ہیں، انڈو پیسیفک یا ایشیا پیسیفک ریجن سے آ رہی ہیں، انڈین اوشن سے آ رہی ہیں، یہ خبریں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ کیا واقعی ہم یہ مارول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک ایسا عجوبہ، ایک ایسا کرشمہ جو اس سے پہلے کم از کم ہماری نظروں سے یا مشاہدے سے نہیں گزرا۔ ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں ہے کہ 2 بڑی سپر پاورز وہ اپنی رائیولری یا اپنی مخاصمت یا اپنی مسابقت صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیں کہ ان کو کسی نے کہا ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو انہوں نے گفتگو سہیل وڑائی صاحب نے کی، پھر دیکھیں گے کہ اس وقت رپورٹ کیا ہو رہا ہے ان جگہوں سے، اور امریکہ پاکستان سے کیا مانگ سکتا ہے اور ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے پاس پورا روڈ میپ تھا، جس میں 5 سال اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکوڈیک سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا، اور جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے، اور اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا۔ بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ اب یہ گفتگو جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے منسوب سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں لکھی ہے، اور اگر آپ ماضی کے حوالے کا اگر تذکرہ کر لیں، جو کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ انوکھا ملک ہے جس کی فضاؤں میں بیک وقت JF-17 تھنڈر طیارہ بھی اپنی گھن گرج کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور F-16 طیارہ بھی موجود ہوتا ہے، یعنی امریکی ڈیفنس اکوپمنٹ اور چائنیز ڈیفنس اکوپمنٹ صرف پاکستان کی فضاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں کسی دشمن کے خلاف، ورنہ یہ آپس میں ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔
تو یہ ظاہر ہے کہ ہم ابھی تک تو یہ کر پائے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ چینی کمپنیاں اور امریکی کمپنیاں بھی پاکستان کے میدانوں میں، پاکستان کے کھیتوں کھلیانوں میں، پاکستان کے پہاڑوں میں، پاکستان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں، پاکستان کے ساحلوں پر آپ کو کو ایگزسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں؟ کم از کم ابھی تک کی جو چیزیں ہیں وہ ممکن نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ حوالہ دیکھ لیں جو دیا گیا ہے، وہ حوالہ یہ ہے جس کا تذکرہ ابھی آپ نے آف لیٹ حکومت کے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ان اولین ممالک میں سے تھا جس نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، اور جو ہماری ان کے ساتھ ان روڈز، ڈپلومیٹک ان روڈز بلڈ ہوئیں، اس میں ہم نے اپنے گڈ آفیسز جو ہے وہ پرووائڈ کیے امریکہ کو. ہنری کسنجر ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ پاکستان آئے، پھر انہوں نے ایک خفیہ دورہ کیا چین کا، جس کے فالو اپ میں نکسن کا ایک مشہور زمانہ دورہ ہوا، اور ہم نے امریکہ اور چین کے درمیان ڈپلومیٹک تعلقات بیسکلی قائم کرنے کے لیے وی ور دا کی فیکٹر. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. پاکستان ماضی میں یہ اچیو کر چکا ہے، اور آج بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے بڑا پاکستان کا فائدہ کسی اور چیز میں ممکن ہی نہیں. صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا؟ صحیح. یہ ٹرکی پارٹ ہے جس کو ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. ظاہر ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے. مارکو روبیو نے، ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی کر چکے ہیں، جو پاکستان کو انڈیپینڈنس ڈے کا پیغام بھیجا ہے، اس میں بڑے واضح طور پر کرٹیکل منرلز کی، ہائیڈرو کاربنز کی بات کی گئی ہے، اور اس سیکٹر میں امریکہ پاکستان کے ساحلوں میں، ایکسکلوسیو اکنامک زونز میں جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اس زمین میں جو چیزیں ہوں گی وہ ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں، دلی سے 2 ایسی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں جو پاکستان میں بہت زیادہ جن کے اوپر بات ہوئی ہے. صحیح. ویسے تو دلی خبریں نئی دلی سے، لیکن 2 ایسی خبریں ہیں جو پاکستان میں جنہوں نے ہیڈ لائنز بنائی ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا ایک وفد تجارت کے معاملات کو طے کرنے کے لیے 25 اگست سے 29 اگست تک اس نے دورہ کرنا تھا دلی کا. انہوں نے وہ دورہ منسوخ کر دیا فی الحال، یا کہہ لیں آپ پوسٹ پون کر لیا. صحیح. لیکن وہ فی الوقت 25 سے 29 کے درمیان نہیں ہو رہا. یہ چھٹا دور ہوتا امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے. صحیح. اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو ٹیرفز والا معاملہ ہے اس میں ابھی چیزیں طے نہیں ہو پائیں انڈیا اور امریکہ کے درمیان. اور وجہ کیا ہے اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ امریکہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ٹرمز کہ جس کے تحت انڈیا دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے. رائٹ. یہ امریکہ نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا. وہ اپنے الائز کے ساتھ، جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، پھر ان کو کنٹرول کرتا ہے. پھر واشنگٹن بتاتا ہے کہ آپ نے روس کے ساتھ تیل کی تجارت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، کس ریٹ کے اوپر کرنی ہے، اب روک دو، اب اس کو چالو کر دو، اب آپ روس سے فلاں چیز خرید سکتے ہیں، اب نہیں خرید سکتے، اب آپ چین کے ساتھ تعلقات ایسے رکھ سکتے ہیں، اب نہیں رکھ سکتے، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی. یعنی امریکہ وہ ملک ہے جو اس وقت انڈیا کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے روس سے تیل کی خرید جو ہے وہ بند نہ کی تو ہم آپ پر 50% مزید ٹیرف لگا دیں گے، پھر ہم اس کو ڈبل کر دیں گے، پھر ہم اس کو وہاں لے جائیں گے. اور انڈیا ابھی تک اس معاملے پر روس کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں کر پایا. جب آپ اس ایگزامپل کو یا اس خبر کو ہم نے بڑا اس کو ظاہر ہے کہ خوشی کی خبر کے طور پر پاکستان میں ٹریٹ کیا گیا، لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ویری سون آپ کو، اگر انڈیا جیسے اتحادی کے ساتھ امریکہ یہ کر رہا ہے تو شاید آپ کو بھی یہ معاملہ فیس کرنا پڑ جائے. میں آپ کو ہنڈریڈز آف ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ، جو اس کے دوست ممالک ہیں خاص طور پر، یا دشمن ممالک بھی ہیں، ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں گے. امریکہ چاہتا ہے کہ ہم واشنگٹن میں بیٹھ کر فیصلہ کریں. صحیح. ہم کنٹرول کریں. اگر وینیزویلا کی طرف کوئی فلوٹیلا بھیجا جائے گا روسنیفٹ کمپنی کی طرف سے، رشیا اور ایران مل کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، تو روسنیفٹ کمپنی کو پوری دنیا میں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، بین کر دیا جائے گا، سینکشنز لگا دی جائیں گی. ایران کے اوپر اور روس کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی، وینیزویلا پہ پابندیاں لگا دی جائیں گی، نکاراگوا جو ہے اس کو پابندیوں میں جکڑ لیا جائے گا، کیوبا جو ہے اس کو ہلنے نہیں دیا جائے گا. یہ امریکہ کا طریقہ کار ہے.
کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل کرے گا وہ پھر ہم اس کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں گے. پاکستان کے اوپر آج سوال یہ ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر پاکستان اور چائنا کے درمیان ڈیفنس اکوپمنٹ کے یا ڈیفنس کے شعبے میں جو کوآپریشن ہے, کیا اس کے اوپر ملٹیپل ٹائمز امریکہ سینکشنز نہیں لگا چکا ہے نا. اور انڈیا کے معاملے میں اس نے چھوٹ دیتا رہا, اس پر کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, کاٹسا کی پابندیاں نہیں لگائیں, اس کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی, اس کے ساتھ بیکا, لیموا, کمکاسا, اس کے ساتھ معاہدے کیے, اس کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں نہیں ڈالا, باوجود اس کے کہ جو کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے وہ ہر سال بتاتا ہے کہ کتنی وائلیشنز ہیں جو وہ انڈیا کی طرف سے کی جاتی ہیں. اس سب کے باوجود اور اتنا بڑا اتحادی ہونے اور اتنی بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود اگر امریکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ گزشتہ چند سالوں کے نیٹو اور G7 کے جو آؤٹ کم ڈاکومنٹس ہیں ان کی سمٹس کے, چاہے وہ بویرین ایلپس شلوس الماؤ جرمنی میں ہوا ہو, چاہے وہ جاپان کے ہیروشیما پریفیکچر پہ ہونے والی ملاقات ہو, چاہے اسپین میں ہونے والی سمٹ ہو, چاہے برطانیہ کی کارنویل کاؤنٹی کے کاربس بے جو ساحلی گاؤں ہے وہاں پر ہونے والی ملاقات ہو, اس کے آؤٹ کم ڈاکومنٹس میں آپ کو ایک چیز کامن نظر آتی ہے. جو نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی گئی تھی وہ بیسیکلی اینٹی رشیا الائنس تھا, روس کے خلاف. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے اس کے آؤٹ کم ڈاکومنٹ میں جو اپنا اینیمی نمبر 1 یا کمپیٹیٹر نمبر 1 یا خطرہ نمبر 1 قرار دیا گیا ہے, اسے چین کو قرار دیا گیا. یعنی نیٹو پریکٹیکلی اب صرف اینٹی رشیا یا اینٹی USSR, پریکٹیکلی تو اس کے لیے بنی تھی نا, صرف وہ نہیں رہا بلکہ اس نے اپنے دشمنوں کی یا اپنے حریف کی فہرست میں ٹاپ آف دا لسٹ چائنا کو رکھ دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو پینٹاگون ہے وہ سن 2000 سے یعنی 25 سال سے ہر سال ایک رپورٹ بناتا ہے, پورا سال اس پر کام کرتا ہے. وہ رپورٹ کیا ہے؟ وہ رپورٹ یہ ہے, وہ پورا سال یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اب چین نے کتنے فوجی چین میں آ چکے ہیں, ان کے ان سروس فوج کی تعداد کتنی ہے, انہوں نے نیول اکوپمنٹ, فریگیٹس کے, ایئر کرافٹ کیریئرز, جہاز, ہیلی کاپٹرز, اسٹیلتھ, ایئر ڈیفنس سسٹم, انہوں نے دفاع کے شعبے میں کون کون سی اچیومنٹس کر لی ہیں. اور وہ پوری اتنی بڑی رپورٹ جو ہے وہ ہر سال جو ترتیب دی جاتی ہے وہ اس مقصد سے دی جاتی ہے کہ ہم نے چائنا کو آؤٹ کمپیٹ کرنا ہے, چائنا کو نہیں بڑھنے دینا, اس کو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور نہیں بننے دینا, اسے دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت نہیں بننے دینا. یہ ان کی نون اور اوپن پالیسی ہے. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کیا ایسے حالات میں جب اتنا سخت کمپٹیشن ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, یعنی اس وقت پوری دنیا میں جو ٹاپ رائیولری ہے وہ سائنو US رائیولری ہے, بالکل, اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کانفلکٹس اور لڑائیاں اس کی بائی پروڈکٹس ہیں. آج آپ اٹھا کر خبر پڑھ لیں اسٹریٹ آف تائیوان میں اور فلپین کے آرکیپیلاگوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چائنا وہاں پر اپنی جو ویسلز لے کر, نیول ویسلز لے کر یا اپنے فریگیٹس لے کر جس قسم کی پیٹرولنگ کو بڑھا رہا ہے, اس کے اوپر امریکہ کی پوسچرنگ کیا آ رہی ہے. وہ فونوپس جو کر رہا ہے امریکہ, فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز, وہ کس کے لیے کر رہا ہے. تو ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا حیران کن مرحلہ ہوگا کہ جو ہم نے آفر دی ہے کہ ہم نے ماضی میں امریکہ اور چائنا کے درمیان میڈیشن کروائی تھی, ہم آج بھی یہ کروانا چاہتے ہیں. صحیح. تو اگر اس کی ریسیپٹیوٹی واشنگٹن اور بیجنگ دونوں میں ہوتی ہے تو پھر تو آپ ایک ایسا کام کر گزریں گے کہ جس سے پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. اصل گیم چینجر پھر وہ ہوگا, نہ سی پیک, نہ مائنز, نہ منرلز. اگر آپ یہ کر پاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں گے سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان ہوگا. لیکن 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 آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہم شاید بہت زیادہ آپٹمسٹ ہو کر, بہت زیادہ ہی خوش فہم ہو کر یہ بات کرتے ہیں, کیونکہ چین اور امریکہ دونوں جب ایک دوسرے کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں, ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہے, ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے, وہ کیوں کر آپس میں ہماری وجہ سے یا ہمارے کہنے پر دوستی کریں گے. کوآپریشن جو ہے وہ ان کا جس لیول پر ہے, آپ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. جو انڈیا کی بیشنگ شروع کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور پاکستان کے ساتھ کوزی اپ ہونا شروع کیا ہے, تو ایک بائی پروڈکٹ تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو
कल पीर है, पीर का दिन है, 18 अगस्त है, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग वी वो लैंड करेंगे नई दिल्ली में, सही। और इनविटेशन उनको दिया गया है सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से, और वो रिज्यूम करने जा रहे हैं बॉर्डर पर परेड, जो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वहाँ पर साल 2020 अप्रैल मई में बिल्डअप होना शुरू हुआ था, 15-16 जून की दरमियानी शब गलवान का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से बायलैटरल ट्रेड भी बंद है, दो तरफा डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो भी बंद हैं, वो सब कुछ रिज्यूम होने की बात हो रही है। अच्छा, इसको वाइडली पूरी दुनिया में रीड किया जा रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रम्प्स tariff। बुलिंग हाँ। इंडिया। उससे ये एक बर्फ पिघल रही है, अगरचे इंडिया और चाइना कभी भी उस किस्म की दोस्ती पर नहीं आ सकते, गैर मुमकिन है कि वो जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, इंडिया की करारदादें 1962 की 1994 की कहती हैं कि एक्साइचिन हमारा है, जी। चाइना जो है वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, और बहुत सारे के हिस्से बारे में, हाँ। बहुत सारे हिस्से हमारे हैं। वो चाइनीज में मंदरीन लैंग्वेज में उनके नाम रखता है, वो ये सब कुछ करता है। अब इस सारे सिनेरियो में देखें, अगर अमेरिका, जो हम अब इशारा दे रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में, हाइड्रोकार्बन्स की फील्ड में पाकिस्तान में आएगा, तो हम बड़ी तफसील से इस पर बात कर चुके जी। कि अगर उन्होंने ऑफशोर ड्रिलिंग करनी है, वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म होना है ड्रिलिंग का, तो उनका शोर के ऊपर भी कुछ होगा, उनकी पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेजेंस मौजूद होगी, वहाँ पर उनकी रिहाइशें बनेंगी, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम व इंसराम होगा, वहाँ पर उनके जहाज़ लंगर अंदाज होंगे, आएंगे जाएंगे, और वो गवादर से कितना फासले पर होगा तो एक कॉज ऑफ कंसर्न उनके लिए क्रिएट कर सकता है। फिर इसी तरह चाहे बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, या कोई भी इलाका जहाँ पर वो माइनिंग के शोबे में आते हैं, वो पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो बहुत ज़ाहिर है कि बेहतरीन ही होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान चाइना को ये कन्विंस कर पाएगा कि ये सब कुछ जो है वो एंटी चाइना गेम नहीं है, और इससे चाइना का कोई मफाद ऐसा नहीं है कि जिसको हर्ट किया जा सके, जद पहुंचे। ये करना शायद सबसे ट्रिकी पार्ट है। अभी देखें, जिस दिन ये ऐवान सदर में तकरीब थी, अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी 14 अगस्त को, तो वो वक्त जब मोहसिन नकवी साहब को अवार्ड दिया जा रहा था, बाकी वज़रा को अवार्ड दिए जा रहे थे, तो एक वीडियो वायरल हुई और तमाम के तमाम लोगों की मैंने देखा कि वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब देखें, ऐवान सदर में तकरीब हो रही है, वो जनाब अपना मेडल्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो क्या थी? वो वीडियो ये है कि आपको कोई 9 से 11 के करीब जो है वो लोग नज़र आते हैं, जिन्होंने मुसल्ला, जिनके हाथ में AK-47 है, दूसरी बंदूकें हैं, और वो अतन कर रहे हैं, वो को रक्स कर रहे हैं, और उन्होंने वो जैकेट्स पहनी हुई हैं, उन्होंने लंबे कुर्ते हैं, कुछ ने सर के ऊपर जो है वो पगड़ियाँ या साफे बांधे हुए हैं, और फिर उन्होंने वो जैकेट्स पहनी हुई हैं जो एक वक्त में मुजाहिदीन, तालिबान और उनसे जो है वो रिलेटेड के, उसमें फिर उनकी पॉकेट्स में कारतूस भी हैं, गोलियां भी हैं, और वो भी उन्होंने सारा उसको ज़ाहिर है कि तनकीद का निशाना किसी और पहलू से बनाया गया, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, देखें करामत मुगल साहब, जो सेंसिटिविटी है कि अगर डी चौक इस्लामाबाद पे आपको ऐसा मंजर नज़र आए, फिर उसका क्या मतलब हो? फैसल मस्जिद के सामने अगर बैकड्रॉप में फैसल मस्जिद नज़र आ रही हो तो उसका क्या मतलब होगा? इतना खतरनाक काम। अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा हो तो उसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर वो जिस बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं ना, जो रोड नज़र आ रहा है, उसके पीछे आपको डेरा इस्माइल खान लिखा हुआ नज़र आता है, 90 किलोमीटर, यारक लिखा हुआ नज़र आता है, अब्दुल खेल लिखा हुआ नजर आता है, 28 किलोमीटर शायद, 28 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, विच मींस वो सी पैक का रूट है। सही, हकला DI खान मोटरवे जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं जो चीन आपको कह रहा है और बार बार कह रहा है कि अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और हाउस एंड ऑर्डर दोनों का सियासी इस्तेहकाम हो पाकिस्तान में और अमन आमा की सूरत हाल, इसका मैसेज जो है वो बहुत नेगेटिव है, जो
वीडियो वायरल हुई है, जब आप उसको ज़रा गौर से देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त एक कॉज ऑफ कंसर्न यकीनन उभरा होगा, और उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करना पड़ेगा। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट था, ये कोई मामूली इंसिडेंट नहीं था। फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं, चाहे वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर होने वाला वाक़या हो जहाँ पर चाइनीज़ प्रोफेसर्स को, टीचर्स को निशाना बनाया गया, या चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर होने वाला हमला, या फिर दासू 1, दासू 2 ये जो अटैक्स हुए, सरीना कोयटा की कार पार्किंग में बॉम्बिंग हुई, फिर पीसी गवादर पर जो हमला हुआ, गवादर में दीगर जो अटैक्स हुए, ये जो सारी चीज़ें हैं ज़ाहिर है कि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं मिलते हैं। बहुत सारी इनेबलिंग फोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम चाहते तो ये हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा किसी का एहसान हो सकता है कि आप ये कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। लेकिन जब आप इस वक्त पूरी दुनिया को देखते हैं तो आपको नज़र ये आता है कि अमेरिका हर वो काम कर रहा है कि जिससे वो चीन को और रूस को हर्ट कर सके। कल जब हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होंगे, अगर तो हम उनको ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं जी कि आप दोनों का फ़ायदा इसमें यह है कि आप दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ ताउन करें। आप याद करें कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया था CGTN को जी, जून 2021 CGTN को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने सवाल किया, उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड US। जी, कि अमेरिका जो है ये अनफेयर है कि वो दबाव डाल रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर कि आप चूज़ करें कि आप हमारे साथ हैं या आप चीन के साथ। अच्छा, फिर ये इमरान खान की बात नहीं है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, हिना रबानी घर का एक मेमो जो है वो लीक होता है कि जिसमें वो यही बात कर रही होती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर चीन, अमेरिका का दबाव है कि वो चीन और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करें। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि क्या आज अमेरिका का वो दबाव ख़त्म हो गया होगा, या वो अपना फ़ायदा देखते हुए पाकिस्तान में कोई रेयर अर्थ के शोबे में ग्रेफाइट, क्रोमाइट, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, कोई ऐसी धात, कोई ऐसी चीज़ कि जिसके हसूल के लिए वो अपनी इतनी बड़ी दुश्मनी को पसे पूछ नजर डाल दें, या हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं। ये एक ट्रैजेक्टरी है जिसमें ये इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन क्लोज टू इम्पॉसिबल ज़रूर नज़र आता है। लेट्स सी कि ये किस तरह इसका फॉलोअप होता है और क्या हम ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।